السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اطاعت اور اتباع کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی۔ خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ ایک اطاعت ہے، دوسرا لفظ ہے اتباع۔ اطاعت کا معنی ماننا ہوتا ہے اور اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ جو لفظ اطاعت ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ حکم کو ماننا، بات کو ماننا۔ اتباع کا معنی ہے پیروی کرنا۔ لیکن دونوں میں یہ سمجھ لیجیے گا ذرا، فرق اس لحاظ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے لیے لفظ اطاعت آیا ہے، لفظ اتباع نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتباع کی جاتی ہے عمل کی، اتباع کس کی جاتی ہے؟ عمل کی، اور اللہ کا عمل نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا فعل اور عمل نہیں ہوتا۔ نبی کا عمل بھی ہوتا ہے، نبی کا حکم بھی ہوتا ہے، اس لیے رسول کے لیے اللہ نے اطاعت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اتباع کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے لیے صرف اطاعت کا لفظ استعمال کیا۔ ایک بات تو یہ سمجھیے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ صرف اور صرف حکم مراد ہے، اور رسول کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ کبھی کبھی نبی کا عمل نہیں ہوگا لیکن نبی کی خواہش ہوگی، نبی کی رضا ہوگی، نبی کی رغبت ہوگی، تو اس رغبت کو، رضا کو، خواہش کو بھی قبول کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا یہ بھی ضروری ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے اطاعت اور اتباع دونوں کا لفظ استعمال کیا کہ کبھی میرے نبی حکم دیں گے، کبھی حکم نہیں دیں گے، صرف خواہش کا اظہار کریں گے، اور اس خواہش کو ماننا بھی تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ یہ مختصر گفتگو جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ہوئی تھی اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آج کی نشست میں ہم نے اتباع رسول کے حوالے سے مزید کچھ باتیں ذہن میں اتارنی ہیں۔ اتباع رسول اصل میں اللہ رب العزت کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ اتباع رسول اللہ کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو مانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ رب کے فرستادہ ہیں، رب کی مرضی، منشا، حکم اور رب کے انتخاب سے وہ ہمارے درمیان چنے گئے ہیں۔ اس لیے رسول کو ماننا، رسول کی ماننا
ماننا، رسول کی پیروی کرنا، رسول کی رضا پر راضی رہنا، رسول کی رغبت کو قبول کرنا، رسول کی خواہش کو تسلیم کرنا، یہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ حقیقت میں کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی بات ہی آگے پہنچاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اطاعت رسول حقیقت میں اطاعت الہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معنی یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت رب کی اطاعت ہی کا نام ہے۔ نمبر 2، رسول کی اتباع سے اللہ کی محبت کا حصول ہوتا ہے۔ رسول کی اتباع کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو محبوب آپ کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی اللہ کی طرف سے محبت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، رسول کی پیروی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی آیت کریمہ میں آگے کیا بیان ہوا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نمبر 4، رسول کی پیروی حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول کی پیروی کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے ہیں، آپ نے اپنے سامنے مسجد نبوی میں کچھ لکیریں کھینچی، دائیں بائیں، کچھ ٹیڑھی میڑھی، کچھ بالکل جو ہے وہ سمت مخالف میں، لیکن ایک لکیر ایسی تھی جو بالکل سیدھی کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یہ دائیں اور بائیں کی جتنی ٹیڑھی سیدھی لکیریں ہیں یہ ساری شیطان کے راستے ہیں، شیطان کے، ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، کہیں وہ ٹیڑھی ہو کر کے کہیں وہ سیدھی شیطان کے پاس پہنچی ہے، لیکن پہنچتا وہ راستہ کہاں ہے؟ شیطان ہی کے پاس۔ لوگو تم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو سیدھے راستے پہ چلو، اور یہی راستہ صراط مستقیم ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ پانچویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتباع کو نجات کا ذریعہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ مشہور ہے کہ پچھلی امتوں کے یہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 ہوں گے، ان سب کو اللہ جہنم میں بھیجیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک فرقے کے۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میری اور میرے صحابہ کی اتباع کرے گا، یعنی جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، جس راستے پہ میرے ساتھ میرے صحابہ چل رہے ہیں، اس راستے پہ جو چلتا رہے گا وہ کیا ہوگا؟ نجات پا جائے گا۔ اب یہ نجات کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ نمبر 6، اتباع رسول کو اللہ کے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنایا، فرمایا کہ جو آدمی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ فَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ فائز ہیں، یہ بڑی کامیابی والے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ رسول کی اتباع کی۔ تو ظاہر ہے کامیاب آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، کامیاب آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور پھر جنت کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، من یطع الرسول یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ مختلف آیات کریمہ جن میں فلاح، جن میں کامیابی، جن میں کامرانی، جن میں جہنم سے خلاصی اور جنت میں دخول کا ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو بیان کیے گئے۔ پھر ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ
عمل کو بھی ضائع نہیں کریں گے جب تم رسول کی پیروی کرتے رہو گے۔ گویا رسول کی پیروی کرنا، رسول کی اتباع کرنا، رسول کے نقش قدم پر چلنا کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اس بات کو ہم نہیں سمجھ رہے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس کو بخوبی جانتے تھے، سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے عمل کیا۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر وہ بحیثیت مسلمان معاشرے کے اندر کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے دم قدم سے زمین پر برکتیں تھیں، ان کے دم قدم سے زمین کی پیداوار میں برکتیں تھیں، ان کے دم قدم سے اشیاء خورد و نوش میں برکتیں تھیں۔ چیزیں تھوڑی تھی لیکن برکت زیادہ تھی۔ آج چیزوں کی مقدار بہت زیادہ ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اتباع رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے اتباع رسول کو اپنا شیوا بنایا تھا۔ ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اتباع رسول کو اپنا شیوا بنایا۔ آئیے، یہ حجر اسود ہے، خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے اندر جڑا ہوا ہے، اور اس حجر اسود کے پاس ایک آدمی آتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران ہے، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس آدمی کے متعلق رحمت کائنات نے خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ سسر رسول داماد علی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں۔ حجر اسود کے پاس پہنچ کر بوسہ دیتے ہیں، تو بوسہ دینے سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، عالم انکا حجر، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، میں جانتا ہوں کہ تم پتھر، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، لیکن انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی نگاہوں سے محمد کریم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ آپ پتھر ہو۔ عقیدہ بھی بیان کر دیا، عمل بھی واضح کر دیا۔ عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی شے میں ذاتی طور پر نہ نفع نہ نقصان، وہ اللہ کے حکم کی محتاج۔ اگر چیزوں میں نفع اور نقصان اپنی ذات کی بنیاد پہ ہوتا تو آج ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح جلا دیتی جس طرح اس نے لڑکیوں کو جلایا تھا۔ بات سمجھیں؟ یہ حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ ایران کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور آپ سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر جاتا ہے، لقمہ زمین سے اٹھاتے ہیں اور ابھی لقمہ اپنے منہ کے قریب نہیں پہنچاتے کہ دائیں یا بائیں بیٹھا ہوا ایک ساتھی اس نے کان میں کہا کہ حضرت یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ محل ہے بادشاہ کا، دربار ہے بادشاہ کا، اور یہاں اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ دسترخوان سے ٹکڑا اٹھا رہے ہیں، ہم نوالا اٹھا رہے ہیں، اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ اب ایک طرف بادشاہ کا دربار ہے، ایک طرف تہذیب جو ہم سمجھتے ہیں تہذیب، ایک طرف یہ تہذیب، ایک طرف یہ سلسلہ ہے کہ دائیں بائیں وزراء بیٹھے ہیں، بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہیں، اور ایک طرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور کیجیے گا، اب نوالا وہ اٹھا رہے، ساتھ والے نے جملہ کسا، یہ جملہ کہا، تو آپ نے کیا جملہ کہا؟ بآواز بلند۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، انہوں نے بآواز بلند کہا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں اللہ کے رسول کی سنت کو ان بے وقوفوں کے لیے چھوڑ دوں؟ اتباع رسول ہے نا۔ چلیے، یہ حدیبیہ کا مقام ہے، یہاں سے اللہ کے رسول ایک آدمی کو جس کی عمر تقریباً 74-75 سال ہے، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، سب کہہ دیجئے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب سیدنا عثمان ابن عفان کو منتخب فرمایا کہ آپ میرے قاصد بن کر کے مکہ مکرمہ شہر میں جائیے اور جا کر ان کو بتائیے کہ ہم جنگ کرنے کے ارادے سے، حملے کے ارادے سے، کسی قسم کی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، ہمارا مقصد بیت اللہ کا طواف ہے، عمرہ ہے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔
یہ آئے اور سیدھے آ کر کے اپنے چچا کے گھر میں داخل ہو گئے. چچا نے حالت دیکھی, اب توجہ کیجیے گا, پوچھا آئے کیوں ہو, اپنا مدعا بیان کیا. جب چچا نے ان کا مدعا سنا تو کہا چلو چلتے ہیں. قریش مکہ سے آپ بات کر لی تھی. اب جیسے ہی اٹھے تو چچا کی نگاہ پڑی حضرت عثمان بن عفان کی ازار پر, تہبند پر. تہبند آدھی پنڈلی تک تھی. چچا نے کہا عثمان جانتے ہو نا قریش مکہ کے پاس آئے ہو, سرداروں کے پاس آئے ہو, اور یہاں کا وتیرہ اور یہاں کا طریقہ اور یہاں کا انداز اور چال چلن یہ ہے کہ جس کی ازار جتنی زیادہ نیچے کو لٹکی ہوگی اتنا ہی بڑا رئیس اور بڑا چودھری سمجھا جاتا ہے. عثمان آپ تو بڑے تاجر ہو, عثمان آپ کا تو ایک نام ہے, عثمان آپ کی تو ایک شان ہے, آپ نے اپنی ازار اتنی اوپر اٹھا رکھی ہے, یہ مکہ کے لوگ, یہ قریش مکہ معیوب سمجھتے ہیں, آپ اس کو نیچے کر لیجئے تاکہ آپ کی شان اور سطوت اور آپ کی عزت اور آپ کی تقریب میں اضافہ ہو. جانتے ہیں عثمان بن عفان نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سنو, میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹخنوں سے اوپر ازار رکھے ہوئے دیکھا ہے. میں ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کریم کی سیرت کو, آپ کے چال کو, آپ کی اتباع کو ترک کر کے میں قریش مکہ اور رؤسائے مکہ کو خوش کروں. ایسا ممکن نہیں ہے. جس عمل میں رسول خدا کی رضا نہ ہو وہ عمل میں کر ہی نہیں سکتا. اتباع ہے نا, اتباع ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. وہ دیکھیے مسجد نبوی ہے, تاریخ کے اندر میں دکھا رہا ہوں, تاریخ ہے, مسجد نبوی ہے, حدیث مبارکہ ہے, مسجد نبوی ہے, اور مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی آ رہا ہے. خطبے کا وقت ہے, اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عین خطبے کے دوران, گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا. بعض حضرات نے اس کو جمعہ کہا, بعض حضرات نے اس کو عام بیان کہا کہ آپ گفتگو فرما رہے تھے, دوران گفتگو آپ نے فرمایا اجلسوا, بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ. وہ جو دروازے سے فرد داخل ہو رہا تھا اس کے کان میں آواز پڑی کہ اجلسوا, وہی بیٹھ گئے. یہ جگہ جوتوں والی ہے, وہیں بیٹھ گئے. نہیں دیکھا کہ یہاں جوتے ہیں, نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جو مسجد سے باہر ہے, وہیں بیٹھ گئے. اب نگاہ نبوت بڑھ گئی اور فرمایا عبداللہ کیا ہوا, تمہیں کیا ہوا, تم کہاں بیٹھ گئے, اندر آؤ. رسول اللہ نے فرمایا اجلسوا, میں حکم سنا, بیٹھ گیا. تعال یا عبداللہ, عبداللہ آ جاؤ, عبداللہ آ جاؤ. بس اتباع رسول ہے. تو مسجد نبوی ہی ہے, ایک آدمی ہے, اللہ اکبر, اسے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم جاؤ, یہ فلاں شہزادہ آیا ہوا ہے اور اس کے بقول کے مدینہ سے باہر اس کا قافلہ رکا ہوا ہے, اور اس قافلے میں میرے لیے کچھ تحائف, کچھ تحفے یہ لے کر آئے ہیں, آپ جاؤ اور جا کر کے وہ تحائف لے آؤ. یہ آرڈر کیا. وہ آدمی جوتا اس کا دوسری طرف تھا اور جانا اس طرف سے تھا. اللہ کے رسول کی بات کو سنا, جوتے کی طرف نہیں گیا, اس شخص کے پیچھے چلا گیا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے پیچھے چلو. یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اگلی بات سمجھیے, یہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک موقع پر روما سلطنت کے ساتھ جنگ ہے, اور جنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ جنگ بندی ہو گئی, جنگ روک دی گئی, سیز فائر ہو گیا, جنگ رک گئی کچھ مہینوں کے لیے. اب جب جنگ بندی کا وقت ختم ہونے لگا, وقت جو متعین تھا وہ ختم ہونے لگا, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا کہ آؤ چلتے ہیں ان کی سرحد کی طرف. جیسے ہی وقت ختم ہوگا, مدت معاہدہ ختم ہوگی, یوں اچانک ہم حملہ کر دیں گے اور وہ حملے کی تاب نہ لا کر کے شکست کھا جائیں گے, ہم فتح یاب ہو جائیں گے. یہ ان کا ایک تدبر تھا, ان کی اپنی ایک سوچ تھی, اور ان کے سامنے کوئی واضح احکامات نہیں تھے. توجہ, اب فوج لے کر کے آ گئے. فوج نے آ کر کے متعینہ وقت کے ختم ہوتے ہی, جیسے آج کا دن ختم ہونا ہے تو دن ختم ہوا, رات کو حملہ کر دیا, یا صبح حملہ کر دیا. تو جیسے ہی وقت ختم ہوا تو انہوں نے حملہ کر دیا. حملے کے نتیجے میں روما سلطنت کی فوجیں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی. اچانک دھاوا بول دیا گیا ان پر, اچانک ان پر حملہ ہوا, اس کی تاب وہ نہ لا سکے. حالانکہ بڑے جنگجو تھے, بہت زیادہ کثیر تعداد میں ان کے پاس اسلحہ تھا, بہت کثیر تعداد میں افراد تھے, لیکن اس سب کے باوجود اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور یوں شکست فاش کے بالکل قریب ہو گئے. اب ان کو
حدیث میں تاریخ نہیں پڑھ رہا، حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، مشکات میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور فوج ابھی فتح یاب ہونے لگے اور مخالف کو شکست ملنے لگی ہے. اچانک دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک گھوڑے پر گھڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہا ہے. جب قریب آ کر کے دیکھا تو حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جناب عمر نے آ کر کے فوراً کہا اللہ اکبر وفاء لا غدر. وفا کرنے کا حکم ہے، غداری کا حکم نہیں ہے، معاہدہ شکنی کا حکم نہیں ہے، ہمیں تو معاہدوں کو وفا کرنے کا حکم ہے. جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کیا ہو گیا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا، یا تم پیچھے کچھ قدر دیکھ کر آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ نے جو کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرامین کے بالکل برعکس ہے. کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی قوم سے معاہدہ کرو تو جب معاہدے کو ختم کرو تو علی اعلان معاہدے کو ختم کرو. جب کسی قوم سے معاہدہ کرو تو معاہدے کو ختم کرو تو ان کو اطلاع دے کر کے معاہدے کو ختم کرو، یا یہ کہ وہ تم پر پہل کریں تو تم اس کا جواب دو. چونکہ انہوں نے پہل نہیں کی اور آپ نے علی اعلان معاہدہ ختم بھی نہیں کیا، اس لیے یہ معاہدہ توڑنا، یہ معاہدہ ختم کرنا اگرچہ وقت ختم ہو گیا لیکن علی اعلان ختم نہیں ہوا. علی اعلان آپ نے معاہدے کے اختتام کی تاریخ اور فیصلہ نہیں سنایا. اس لیے حضرت میری رائے یہ ہے کہ یہ غداری ہے، وفا نہیں ہے. جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا، توجہ کیجیے گا، جناب معاویہ نے سنا فوج فتح یاب ہو رہی ہے، مخالف شکست فوج جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا. رب محمد کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوجوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. بتائیے دھرتی پر یہ لوگ کامیاب نہیں تو کون کامیاب ہے؟ اس قرۂ ارضی پر ایسے لوگ کامیاب نہیں تو کامیاب کون ہے؟ جن کی زندگی کا وتیرہ، جن کی چال، جن کا چلن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور آپ کی خواہش اور آپ کی ترغیب اور آپ کی منشا کے مطابق. ایک چیز کا علم نہیں، لیکن جب علم ہوا تو رسول کے مطابق فیصلہ کر دیا. کسی چیز کے بارے میں اگر پتہ چلا تو ساتھ اپنے ارادے کو، اپنے عزم کو، اپنے معاملے کو چھوڑ دیا اور رسول کی بات کو ترجیح دے دی. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، حج کا سفر ہے، راستے میں کئی جگہ پر سواری سے اترتے ہیں، اللہ اکبر 2 رکعت پڑھتے ہیں. کسی جگہ اترتے ہیں، اتر کر صرف دعا کرتے ہیں. کسی جگہ اترتے ہیں، اتر کر صرف بیٹھتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. کسی جگہ اترتے ہیں، اتر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آ کر سواری پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر دوسرا سوال آپ کا ایک غلام تھا. پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ معاملات آپ کیا کرتے جا رہے ہیں؟ قافلے والے کچھ کر رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کہیں بیٹھ رہے ہیں، کہیں کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں دھوپ میں کھڑے ہو رہے ہیں، کہیں چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، کہیں آپ سجدے کر رہے ہیں، کہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں آپ ویسے ہی اتر کے بیٹھ رہے ہیں. ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، سنو، جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پہ آیا تھا تو میں اس راستے میں آقا کو ایسے ہی کرتے دیکھا. اب مجھے معلوم نہیں کہ آقا نے ایسا کیوں کیا، لیکن جیسا کیا میں ویسے ہی کروں گا. یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اطاعت رسول. اب میں بہت سارے واقعات، بہت سارے حوالے جات، بہت ساری باتیں، لیکن میں آخری بات عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ 12 ربیع الاول تھا. ہم نے اپنے شہر کے اندر دیکھا جھنڈیاں بھی لگی، بازار بھی سجے، بہت سارے کمروں میں لگے، چراغاں ہوا، بہت سارے معاملات ہوئے. میں اس پہ نہیں وضاحت کرتا کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، چھوڑ اس بات. لیکن ایک بات تو آپ بھی مانیں گے نا، چاہے آپ ریلی ہیں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، چاہے آپ احمدیز ہیں، کوئی بھی ہیں، ایک بات تو آپ مانیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جھنڈیوں سے نہیں ہوگی، آقا کی بات ماننے سے ہوگی. آقا خوش کس بات سے ہوں گے؟ بولیے نا، آپ میرے ساتھ دیجیے، آقا خوش کس بات سے ہوں گے؟ آقا کے مطابق وجود کو ڈھالا جائے، وجود کو سجایا جائے، آقا کے مطابق عمل کو سجایا جائے، آقا کے مطابق فعل کو سجایا جائے، آقا کے مطابق
10,000 لوگ بھی جمع کر لیں اور یہ سارے کے سارے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ دے کر کے اس خوشی میں شامل ہوں، لیکن نماز کا وقت ہو اور یہ نماز نہ پڑھے، قریب مسجد ویران ہو اور یہ روڈ پہ سارا جو ہے وہ اجتماع ہو، تو آپ مجھے بتلائیے کیا دیوبندی بریلوی چھوڑی اس بات کو، آپ مجھے بتلائیے کہ آقا خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر میں حدیث مبارکہ ہے، ہر سوموار ہر جمعرات 2 دن ہفتے میں سوموار اور جمعرات ان کے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، ولادت رسول کی طرف نسبت تھی اور ہمارے شہر میں جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں، یہی اعمال دربار رسالت میں پیش بھی ہوں گے۔ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے آقا خوشی بھی ہوں گے یا ناراض بھی ہوں گے؟ ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھا لباس پہنا، جنہوں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن ساتھ نماز کا اہتمام کیا، حقوق کا خیال رکھا، فرائض میں کوتاہی نہیں کی، ہاں جی چھوٹے بڑے کا خیال رکھا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اور یاد رکھیے اب تو بہت سارے علماء، خود اس طبقے کے علماء بھی اب زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ہم نے نہیں بتلایا تھا، یہ طریقہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، مزاج نبوت کے خلاف ہے، جو ہم نے اپنا رکھا ہے۔ تو چھوڑنا چاہیے نا اس طریقے کو، کیوں جی اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اور کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ طریقہ جو اصحاب رسول نے اختیار کیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ تو ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، آپ کی جماعت، آپ کے اہل بیت کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے نقش قدم پر خود قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ یہ نمونہ کس بات میں؟ نمونہ اس بات میں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، جہاد کیسے ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے، یتیموں کے، اپنی بیٹیوں کے، بیٹوں کے، ماتحتوں کے، ان کے حقوق کا کیا ہم پر ذمہ ہے اور کیا ذمہ داری ہے۔ یہ ساری چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلوک اور معاملہ کیا تھا، وفود کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے، آپ کے اپنی جماعت صحابہ کرام کے ساتھ معاملات کیا تھے، آپ دعواتوں کے ساتھ کیا معاملات کیا کرتے تھے، آپ سسرال کے ساتھ کیا رشتہ اور کیسے انداز سے پیش آیا کرتے تھے، آپ آنے والے کسی کافر کی ملاقات کو کس انداز میں اس کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے اور کسی قیدی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا کرتے تھے، آپ نے تعلیم کے پروان اور تربیت اپنا تبلیغ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور تشریح کے لیے کیسے لوگوں کو خطوط لکھے ہیں، کیسے لوگوں کو اس راستے پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں۔ تو سبق یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں، ان سے محبت کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔